doctors of our ex-health minister, I know there are few journalists from English media also. and he is speaking regarding to the We can speak later. HIV, Like overall, I will be speaking in HIV increasing in Pakistan, especially in children. NBC Islamabad, 18th April 2026. چند دن پہلے BBC آئے نے ایک فلم بنائی اور وہ فلم جو ہے وہ پاکستان میں چلی اور سوشل میڈیا پہ وہ بہت وائرل ہو گئی اور اس فلم کے اندر ایک ایسی صورتحال کو فلمایا گیا جو کہ پاکستان کے ضلع تونسا میں ہوئی 2024 کے آخر میں اس کی شروعات ہوئی. پورے 2025 کے دوران اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر کافی اقدامات کیے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تونسا میں یکے بعد دیگرے چھوٹے بچوں میں جن کی عمر 2-3 سال یا اس سے کچھ بڑے بھی، ان کے اندر HIV ایڈز پازیٹیو کی تشخیص ہونا شروع ہو گئی. اس تشخیص کی نشاندہی THQ یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے میں سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس جب مریض آنے شروع ہوئے اور انہوں نے ان کے ٹیسٹ کروانے شروع کیے تو ان کو پتہ یہ لگا کہ یہ سب بچے جو ہیں یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جاتے رہے ہیں اور وہاں ان کو ٹیکے لگتے رہے مختلف. اور انہوں نے پھر کوئی 60-70 کے قریب ایسے بچوں کی نشاندہی کی. تو یہ بات اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر وہ فلم بنی اور وہ خاصی خوفناک فلم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر میرے خیال میں اگر یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی کہ کرمنل ہیلتھ کیئر پریکٹسز جو تھی وہ ریکارڈ کی گئیں، جس میں جو نرسز ہیں یا نرسز کے نمائندے، یعنی کہ ان کے بھی والنٹیئرز انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کے نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، اور وہ بچوں کو دھڑا دھڑ ٹیکے لگا رہی ہیں اور ایک ہی سرنج استعمال کرتی ہیں. ایک وائل ہے، اس میں سے دوائی لیتی ہیں، ایک بچے کو ٹیکا لگاتی ہیں اسی سرنج کے ساتھ، اسی سوئی کے ساتھ. پھر دیکھیں جی ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنا کام کر رہے ہیں. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہماری، سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی مخصوص گورنمنٹ کا، کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا، کسی مخصوص گروپ کا یہ قصور ہے. ہم آج پاکستان میں صحت عامہ کے حوالے سے جہاں پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارا کولیکٹیو اگر ایک مریض کو لگا دی جائے اور وہی پھر صحت مند لوگوں کو لگا دی جائے تو یہ موجب بنتی ہے اس انفیکشن کے پھیلنے کا. اور یہ دوسرے لفظوں میں یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور اس کو 100% پریونٹ کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا مستقل ہوئے چلا جائے. ڈاکٹر جواد صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ 2008-9 میں شمار ہیں، اس کے مطابق پچھلے 15 مہینے میں 618 نئے پیشنٹس کی تشخیص ہوئی ہے. ہر مہینے تقریباً 41 نئے مریض جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد جیسے ملک شہر کے اندر وہ آ رہے ہیں. سندھ کے اندر آج کی ڈان کے اندر ایک خبر ہے کہ جس کے اندر 3 ہسپتالوں کا ایک تجزیہ دیا گیا ہے کہ پچھلے 2024، 2025 اور 2026 میں ان ہسپتالوں کے اندر کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ثابت ہوئے ہیں HIV ایڈز کے، اور وہ تمام کے تمام وہ بھی زیادہ تر بچے ہی تھے، چھوٹے بچے. تو مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈس ہاسپٹل کا جو بہت بڑا ہاسپٹل ہے کراچی کا، ہم سب اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں پہ 2024 میں 10 بچے پازیٹیو ہوئے تھے، لیکن 2025 میں 70 بچے پازیٹیو ہوئے تھے اسی ہاسپٹل کے اندر. اور
2026 میں اب تک یعنی 4 مہینے بھی ابھی نہیں ہوئے اس سال کے، تو تقریباً 30 پیشنٹس جو ہیں وہاں پہ HIV/AIDS کے ڈائگنوز ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ ایک طرف تو ہم آؤٹ بریکس دیکھتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان آؤٹ بریکس کے اندر وہ ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پورے بر اعظم ایشیا میں HIV/AIDS سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جس ملک میں پھیل رہا ہے وہ پاکستان۔ اسٹیٹسٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 70% جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے اس وقت، اس کی پراپر اسکریننگ نہیں ہو رہی۔ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص سے اس کا خون لیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو لگایا جاتا ہے تو اس کا پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس خون کے اندر کوئی انفیکشن۔ We stand by what we have filmed and what we have written about this issue. تو BBC کو اگر آپ کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، وہ اس کے اوپر ان کے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں، لیکن اس چکر میں نہ پڑے۔ ہمیں اصل اور ٹم براؤن کا ایشین ایپیڈیمک ماڈل بھی کہتے ہیں، اور سب کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بھی ایگزیکٹلی باقی ایشین کنٹریز کی طرح انجیکشن ڈرگ یوز سے سیکس ورکرز میں آئے گا اور سیکس ورکرز سے جنرل پاپولیشن میں آئے گا، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو رہا ہے۔ ایکچولی پاکستان میں ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو ڈاکٹر ظفر ابھی فرما رہے تھے کہ وہاں پر جنرل پاپولیشن میں انفیکشن جو ہے وہ انفیکشن کنٹرول پریکٹسز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس میں سرنج کا ری یوز، ڈرپ سیٹس کا ری یوز اور انسٹرومنٹس کی اسٹیرلائزیشن کا نہ ہونا اور میڈیکل ویسٹ کو پراپرلی انسنریٹ نہ کرنا بڑی وجوہات تھی۔ اچھا، سن 2001 کی بات ہے، جب ہم نے 2001 سے 2010 تک جب ہم نے سرویلنس کیے اور 4 سرویلنس کے راؤنڈز ہوئے تو ہمیں پتہ لگا کہ جو انجیکشن ڈرگ یوزرز ہیں اس میں جو پریولنس ہے وہ 28.4% ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 میں سے تقریباً 40 ڈرگ یوزر جو ہیں وہ HIV پازیٹیو ہیں، جو کہ بہت بڑا نمبر تھا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر پاپولیشن تھی وہ ٹرانسجینڈرز کی تھی، ہجرے، ان میں یہ اس وقت 7% تھا، لیکن سن 2023 میں اب یہ 10% ہے ان میں۔ اسی طرح جو گے پاپولیشن ہے، میل ہیونگ سیکس ود میل، اس وقت ان کے اندر اس کی پریولنس 5% تھی، اب یہ پریولنس 8% ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری جو ہائی رسک گروپس تھے اس میں بھی یہ بڑی سپیڈ سے اس کی پریولنس بڑھ رہی ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائے آج تک۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہم نے دیکھا وہ سن 2008 سے شروع ہوا۔ پہلی آؤٹ بریک رپورٹ ہوئی جلال پور جٹا گجرات میں، بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور 2025 AJK کے ایمس ہسپتال میں 8 بندے پازیٹیو نکلے، اور اب 2026 میں ہم ملیکا ہاسپٹل کراچی میں آؤٹ بریک سن رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم، اور میرے خیال میں ہم کسی ایک کی نشاندہی نہیں کر رہے، پورے ہیلتھ سسٹم کی نشاندہی کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ظفر فرما رہے ہیں۔ یہ پورے ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ان کے چیف ایگزیکٹو کا جو آفیسرس ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی گئی ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ کو، جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ ان چیزوں سے کوئی بہتر صورتحال ہوگی اور وہ گفتن شنیدن والی جو چیز ہے وہ نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں جو منسٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے ٹاپ لیول کے اوپر ان کے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تو وہ بڑا اسے اوپنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ HIV ایک ایشو ہے۔ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے، لیکن آگے اس ایشو کو سالو کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا۔ اور جتنے بھی یہ بچے پازیٹیو ہوئے ہیں تو میں یہاں جب یہ سب چیزیں سن رہی تھی تو میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ بچپن میں نے بھی گزارا اور 30 سال سے میں بھی پازیٹیو ہوں، اور میں نے کتنا اسٹگما ایک فیمیل ہو کے اور ایک بیٹی ہو کے فیس کیا اور آج تک فیس کر رہی ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ان بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں والنٹیئرلی LRH ہاسپٹل میں بیٹھی ہوتی ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو مجھے دیکھ کر ایز اے رول ماڈل
मुझे देख के उनको एक हौसला मिले और वो नॉर्मल लाइफ गुजारे। जो पॉजिटिव है वो तो चलो ठीक है, उनको HIV या हम पॉजिटिव लोग खुद उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं हम नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, हम इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम पॉजिटिव हुए हैं, हमसे कोई दूसरा ना हो, ठीक है। इस वजह से हम अपने फैमिली को भी बचा के रखते हैं और अपनी मतलब तमाम लोगों को कोशिश करते हैं। मगर सर यही मैं ओपनली बात करूँगी क्योंकि जो इतने अरसे से 2005 से HIV के लिए काम हो रहा है, मगर दिन ब दिन HIV बढ़ रही है। इसमें ज़्यादातर पेशेंट, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में बैठी होती हूँ, तो जब एक पेशेंट है उसको पित्ते की तकलीफ थी, ब्लड लेवल की, और वो जगह जगह जाके कहता था कि मैंने सर्जरी करनी है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो किसी ने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। और जो अगर वो अगर मतलब कोई डॉक्टर कहता भी था कि ठीक है हम करेंगे, तो अगर 50,000 खर्चा आ रहा है तो आप 1 लाख दोगे। आपको पता है, मैंने जब उस पेशेंट से पूछा कि सर्जरी हुई, वो तो पैसों का बड़ा मसला था, आपके पास तो पैसे नहीं थे, आपने क्या किया? मैंने अपने भाई का टेस्ट ब्लड लिया और टेस्ट नेगेटिव लेकर आया और उसी डॉक्टर के पास गया और 50,000 में मैंने सर्जरी कर ली, ठीक है। तो वो मैंने कहा ये तो देखो तुम्हें है, अब जितने भी लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा तो कहता है मैं तबाह हूँ, खुदा सबको तबाह करे। जब इनके पास ही मतलब दिमाग नहीं है, और मैंने कहा देखो ये तो एक डॉक्टर है, ये तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगियाँ बचाता है, उसको फ्री हो जाए, तो कहता है हो जाए ना, इसको भी तो पता चले, इसके भी तो घर में जाए। जितनी नफरत ये लोग हमसे करते हैं, हमसे पूछते नहीं है कि ये बीमारी हमें कैसी हुई, कब हुई, एकदम से हम पे एक क्लेम लगा देते हैं कि तुम लोग तो गंदे लोग हो। ये तो मतलब मैं खुद KP से हूँ, तो वहाँ तो डायरेक्टली कहते हैं, मतलब मैं कहीं डिस्क्लोज करती हूँ तो मुझे ऐसे कहते हैं बीबी आप तो बहुत अच्छी फैमिली की औरत नज़र आती हो, मगर तुम्हारा शोहर बड़ा गठन ले रहे, मगर वो हर रात मरते हैं ये सोच कर कि यार ये क्या ज़िंदगी, ऐसे तो बेहतर मर जाए। मैं 22 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, कभी कभी मैं भी तंग हो जाती थी, ये क्या ज़िंदगी, इससे तो बेहतर है मर जाए। किसी को हम बता भी नहीं सकते कि ये मेडिसिन हम किस चीज़ की खा रहे हैं। फैमिली में भी ठीक है, सामने कोई कुछ भी नहीं कहता होगा, मगर दिल में हर कोई हमसे नफरत करते हैं। प्यार कभी प्यार कहते किसे हैं हमें पता नहीं है, ये हकीकत है। तो खुदा जो इदारे दिए, जितने इदारे दिए, जाग जाए। और